ختنہ جو ہے یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ ختنہ سنت عمل ہے اور یہ علامت جو ہے شعار اسلام میں سے ہے، یعنی لوگوں کی پہچان جو ہے مسلمان ہونے کی اس سے ہوتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ختنہ کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 سال کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے خود کیا، اور آپ کی امت پر جو ہے یہ فرض تھا۔ ہمارے ہاں یہ سنت عمل ہے۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا۔ ختنہ کی مدت 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے، کم از کم 7 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک اس کے درمیان میں ختنہ کروا لینا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ پیدائش سے 7ویں دن کے بعد جو ہے وہ ختنہ کرنا یہ جائز عمل ہے۔ بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا ختنہ ہو جاتا ہے اور زخم جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اس لیے پیدائش سے 7ویں دن کے بعد بھی آپ ختنہ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی ختنہ کرائی گئی مگر پوری کھال نہیں کٹی، اگر نصف سے زائد کٹ گئی ہے تو ختنہ ہو گیا، باقی کو کاٹنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر نصف یا نصف سے زائد کھال جو ہے وہ باقی رہ گئی تو ختنہ جو ہے وہ نہیں ہوا، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ختنہ کیا جائے گا۔ بوڑھا آدمی مشرف با اسلام ہوا، پہلے کافر تھا، یہودی تھا یا نصرانی تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو اب اس کے کسی اور پہلے مذہب میں تھا تو اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اور بوڑھا جو ہے جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت بھی نہیں۔ مسلمان تو ہے لیکن اب وہ اتنا ضعیف ہے، بوڑھا ہے کہ اس کے زخم جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، تو شریعت کہتی ہے اب اس کو ضرورت نہیں ہے وہ ختنہ نہ کروائے، یعنی عمر رسیدہ شخص۔ بالغ شخص مشرف با اسلام ہوا، اگر وہ خود ہی اپنی مسلمانی کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کر لے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جو ہے جو ختنہ کرنا جانتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے نکاح کر کے اس سے ختنہ کرا لے، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی ہوگی، زوجہ ہوگی، تو اب اس سے ختنہ وہ کروا سکتا ہے، لیکن کسی مرد کے سامنے یا کسی عورت کے سامنے کسی بھی انسان کو اپنی شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ختنہ کرانا جو ہے یہ باپ کا کام ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کے ذمہ ہے کہ وہ بچے کا ختنہ جو ہے وہ کروائے۔ اگر وہ نہ ہو تو اس کا وصی، جس کو اس نے وصیت کی ہے اپنے بھائی کو یا کسی بھی رشتہ دار کو، تو وہ اس کا ختنہ کروائے۔ اگر وہ بھی نہیں، وصیت نہیں کی، باپ فوت ہو گیا، تو اب اس کے دادا کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کا ختنہ کروائے۔ ماموں اور چچا یا ان کے وصی کا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں اگر بچہ ان کی تربیت میں ہے، اپنے ماموں کی تربیت میں ہے یا چاچو کی تربیت میں ہے، تو اب وہ بھی اس کا ختنہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ عورتوں کے کان چھدوانے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ رسالت میں خواتین کے کان جو ہے وہ چھدتے تھے اور اس پر انکار نہیں ہوا، یعنی حضور کے دور میں بھی خواتین جو ہیں اپنے کانوں میں سوراخ کروایا کرتی تھی، بلکہ کان چھدوانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ صرف بعض لوگوں نے فرنگی عورتوں کی تقلید میں اس کو موقوف کر دیا۔ جو انگریزی عورتیں ہیں نا، انگریز جو ہیں، وہ خواتین اپنے کان جو ہیں وہ نہیں چھدواتی ہیں، نہ ہی وہ ناک چھدواتی ہیں، تو اب عورتوں نے بھی ان کو دیکھ کر
اس کام کو روک دیا ہے، حالانکہ انہیں اپنے کان جو ہے چھدوا لینے چاہیے، اپنے ناک جو ہے وہ چھدوا لینے چاہیے تاکہ اس میں کوئی زیور وغیرہ اپنے طور پر وہ پہن سکتی ہیں، کیونکہ زمانہ رسالت میں بھی خواتین کے کان جو ہیں وہ چھدتے تھے۔ انسان کو خصی کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اسی طرح کسی کو ہجڑا کرنا یہ بھی شریعت کی روح سے حرام ہے۔ گھوڑے کو خصی کرنے میں اختلاف ائمہ ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ گھوڑے کو بھی خصی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے خصی کرنے میں اگر فائدہ ہو، مثلاً اس کا گوشت اچھا ہوگا، یا خصی نہ کرنے میں وہ گھوڑا، وہ جانور جو ہے بیل ہے یا بکرا ہے وہ شرارت کرے گا، لوگوں کو ایذا پہنچائے گا، تو انہیں مصالح کی بنا پر بکرے اور بیل وغیرہ کو بھی خصی کرنا جائز ہے۔ اور اگر منفعت یا دفع ضرر کے لیے ہو، دونوں باتیں نہ ہوں تو خصی کرنا حرام ہے۔ کسی جانور کو بھی خصی کرنا پھر اس صورت میں حرام ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اب اسے بھی خصی کیا جائے گا۔ اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ خصی جانور جو ہوتا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ بڑا اطیب ہوتا ہے، اس میں سے بدبو نہیں آتی۔ اکثر بکرے جو ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر ان کا جو گوشت ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو خصی جو ہے کروا لینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانوروں کو پسند فرمایا اور حکم بھی دیا کہ ان کو خصی کر لینا چاہیے، لیکن حضرت انسان کے لیے اپنے آپ کو خصی کرنا یا نامرد بنانا یا ہجڑا کرنا شریعت کی روح سے یہ حرام عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔